الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. قالوا يا الأزاحي يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سنة أبيكم إبراهيم، أو كما قال عليه السلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیزان مکرم، محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے کلام مقدس فرقان حمید سے چند آیات اور حدیث مبارکہ تلاوت کی. دعا ہے کہ رب العزت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. چونکہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک لازوال قربانی، بے مثال قربانی رب کی بارگاہ میں پیش کی تھی، اور اللہ رب العزت نے قیامت تک کے مسلمانوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس یاد کو منانا لازم قرار دے دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ جو موجودہ عراق ہے، عراق کے شہر ار میں پیدا ہوئے. تقریباً ہر 500 سال کے بعد دنیا میں تبدیلی ہوتی ہے تو وہ شہر بھی ختم ہو گیا، لیکن آج آثار قدیمہ والے اس شہر کی کھنڈرات دریافت کر چکے ہیں کہ یہاں پر ایک شہر موجود تھا. بعض حضرات نے اس شہر کو نینوا بھی کہا. نینوا وہ شہر ہے جہاں حضرت یونس علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے. بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں اس شہر کا نام ار تھا، الف اور رے، ار. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش جو ہے ایک ایسے شخص کے گھر میں ہوئی جو بت بناتا بھی تھا، بت بیچتا بھی تھا، بتوں کی عبادت بھی کرتا تھا، اور اس کا نام آزر تھا. قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر لکھا ہوا ہے، اور تورات میں ان کا نام تارخ لکھا ہوا ہے. تارخ، تیلف تا اور رے خا، تارخ. اہل تشیح حضرات کہتے ہیں کہ آزر حضرت ابراہیم کے چچا کا نام تھا، تارخ ان کے والد کا نام تھا. تورات والے نام کو وہ ترجیح دیتے ہیں. پھر اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے کہ کیوں وہ تارخ والے نام کو ترجیح کیوں دیتے ہیں، کہ وہاں سے وہ دلیل لینا چاہتے ہیں ایمان ابو طالب پر، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو طالب تھے، ان کے ایمان پر دلیل وہاں سے لیتے ہیں. بہرحال ایک لمبا ایک قصہ ہے.
اللہ رب العزت نے تورات میں جو تاریخ فرمایا، تورات بھی آسمانی کتاب تھی، اصل نام چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا تو اللہ نے قرآن پاک میں ان کا نام آزر بتلایا۔ اگر تاریخ ہوتا تو اللہ تاریخ ہی فرماتے۔ فرمایا کہ اذ قال ابراہیم لابیہ، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد ابی، اب بات پوری ہو گئی کہ اپنے والد سے فرمایا، نام لینے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اللہ نے لوگوں کو بتانا تھا کہ ابراہیم کا والد کا نام آزر تھا۔ اگر اتنا ہی ہوتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے فرمایا، بات تو پوری ہو گئی ہے، لیکن فرمایا اذ قال ابراہیم لابیہ آزر، اپنے والد آزر سے فرمایا اتتخذوا اصناما آلیہا، اے میرے پیارے ابا جان آپ بتوں کو بناتے بھی ہیں، بتوں کی عبادت بھی کرتے ہیں۔ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں تو قوم کو بھی دیکھتا ہوں، آپ کو بھی دیکھتا ہوں کہ آپ سیدھی راہ پر نہیں ہیں۔ ایک ہم اردو میں لفظ کا ترجمہ کرتے ہیں گمراہ، گمراہ کا مطلب گم راہ، جس کا راستہ گم ہو جائے اسے گمراہ کہتے ہیں۔ تو اے میرے ابا جان آپ کا ہدایت والا راستہ گم کر بیٹھے ان بتوں کے پیچھے۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، ہر نبی کو اللہ نے اپنی بادشاہت کی سیر کرائی کہ یہ میری بادشاہت۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، ہم نے آسمانوں کی بادشاہت، زمین کی بادشاہت کی ابراہیم کو مشاہدہ کرایا۔ ہمارا ایمان بالغیب ہوتا ہے، انبیاء کا علم عین الیقین ہوتا ہے، غیب نہیں ہوتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ہم نے جنت دیکھی نہیں ہے، جنت پر ایمان ہے۔ اللہ کے فرشتوں کو دیکھا نہیں ہے، اللہ کے فرشتوں کو مانتے ہیں۔ اللہ کی ذات مبارکہ کا مشاہدہ نہیں کیا، ہم اللہ پر ایمان لائے۔ لیکن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا بھی دیدار فرمایا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ دیدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنیا کی آنکھوں سے فرمایا، یقیناً دنیا کی آنکھوں سے، انہی آنکھوں سے فرمایا۔ دنیا کائنات میں کوئی ایسی ہستی نہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اللہ کا دیدار کیا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں بار بار اصرار کرتے رہے، اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں لن ترانی، موسیٰ تو مجھے دیکھ نہیں سکتا۔ جب بار بار اصرار ہوا فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی تجلی کو دیکھا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گیا، حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں جب مجھے ہوش آیا میں نے وہاں پر لکھا ہوا دیکھا کہ یہ یتیم کا حق ہے، موسیٰ تیرا حق نہیں ہے، دنیا میں اس زندگی میں تو رب کا دیدار نہیں کر سکتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا دیدار آپ نے وہاں جا کر فرمایا، جنت کی آپ نے سیر فرمائی، جہنم کا مشاہدہ فرمایا۔ تو یہ ہمارے لیے غیب ہے، ہم نے دیکھا نہیں۔ ایمان بالغیب کا مطلب یہ ہے، فرشتوں کو ہم نے دیکھا نہیں۔ فرمایا جب موت کے وقت تمہارے سامنے فرشتے ظاہر ہو جائیں گے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ فرعون جب ڈوبنے لگا تو فرعون کہتا ہے آمنت برب ہارون و موسیٰ، آمنت برب بنی اسرائیل، میں بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لایا، میں موسیٰ کے رب پر ایمان لایا، میں ہارون کے رب پر ایمان لایا۔ اللہ نے فرمایا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب تیرا ایمان قبول نہیں کیونکہ اب تو نے عذاب کے فرشتوں کو دیکھ لیا ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تمہاری توبہ اس وقت تک قبول ہے ما لم یغرغر، جب تک موت کا غرغرہ، جب تک تم فرشتوں کو نہیں دیکھ لیتے تب تک تمہاری توبہ قبول ہے، تمہارا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا قبول ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنی سلطنت کے مشاہدے کرائے اور اسی کو اللہ نے فرمایا کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہت کے یہ تکوینی نظام رب کیسے چلا رہے ہیں۔ اور اللہ نے اس کی وجہ بھی ارشاد فرمائی وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ تیرا ایمان اور یقین بڑھ جائے۔ ویسے بھی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پر اس قدر یقین ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں
دستے دعا عرض کرتے ہیں میرے مولا تو ہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، کیونکہ تو نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ حی بھی ہے، وہ زندہ بھی ہے، زندگیاں عطا بھی کرتا ہے، وہ قیوم بھی ہے، ساری کائنات کو تھاما ہوا بھی ہے، ساری کائنات کے معاملات بھی حل فرماتا ہے۔ فرمایا کہ وہ حی بھی ہے، قیوم بھی ہے، میرے مولا میرا یقین اور عقیدہ ہے کہ تو حی و قیوم ہے۔ ربی ارنی کیف تحیی الموتا، تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے؟ ابراہیم تیرا خلیل دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا قال اولم تؤمن، تو ایمان نہیں رکھتا کہ میں ہی زندہ کرتا ہوں، میں ہی مارتا ہوں؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، اللہ یقین تو ہے لیکن مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال فخذ اربعۃ من الطیر، اے ابراہیم 4 پرندے لو، مانوس کو رو اپنے ساتھ، 4 پرندے پالو، فسرہن الیک ثم اجعل علی کل جبل، پھر ان پرندوں کو ذبح کرو، ذبح کر کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرو، ان کا قیمہ بناؤ اور انہیں ان کے گوشت کو، ان کے پروں کو آپس میں خلط ملط کر دو، مکس کر دو۔ فَسُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ جَعَلَ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ، پھر الگ الگ پہاڑوں پر ان کے گوشت کو بکھیر دو، ان کی بوٹیاں الگ الگ کر دے، اور ہر پہاڑ پر تھوڑا تھوڑا گوشت ان کے پر مکس کر کے ادھر ادھر بکھیر دو۔ ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن ياتينك سعيا، پھر انہیں بلا اپنی طرف، وہ تیری طرف دوڑ کر آئیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پرندوں کو ذبح فرمایا، ان کا قیمہ فرمایا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے مختلف پہاڑوں پر بکھیر دیا۔ جب بکھیر دیا تو سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں بلایا تو اس کا پر اڑ کر ادھر جا رہا ہے، اس کا سر اڑ کر ادھر جا رہا ہے، آپس میں جو جس پرندے کا گوشت تھا، جو جس کا حصہ تھا اس کے ساتھ ملا، مکمل پرندہ بنا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سایہ دوڑ کر اڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا۔ اللہ نے فرمایا اے میرے خلیل دیکھ میں اسی طرح مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ کسی کے اعضاء مٹی میں مل گئے، کسی کو شیر کھا گیا، کسی کو مچھلیاں کھا گئیں، یہ اللہ انہیں کیسے زندہ فرمائیں گے، کیسے اپنے سامنے کھڑا فرمائیں گے؟ فرمایا انشاہا اول مرہ، جس ذات نے تم موجود نہیں تھے، جس ذات نے تمہیں پہلی بار پیدا فرمایا تھا، تب تو تمہارا نام و نشان بھی نہیں تھا، پانی کے قطرے کے اوپر تمہارا نقش بنایا۔ انشاہا اول مرہ، وہی ذات جس نے پہلی بار تمہیں پیدا فرمایا تھا، وہی ذات تمہیں دوبارہ زندہ کر دے گی۔ پہلی بار پیدا کرنا تو مشکل ہے، مثلاً پارٹس موجود نہ ہوں، پرزے موجود نہ ہوں، ان کو بنانا مشکل ہے، پرزے موجود ہوں ان کو جوڑنا آسان ہے۔ اب تو انسان موجود ہے، ان کو جوڑنا آسان ہے۔ فرمایا انشاہا اول مرہ، جس ذات نے پہلی بار تمہیں پیدا کیا تھا وہی ذات تمہیں دوبارہ اپنے سامنے کھڑا کر دے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم، اے میرے ابا جان، تم لوگ ستاروں کی پوجا کرتے ہو، نجومیت کا دور ہے، تم ستاروں کو دیکھ کر اپنے مستقبل کے فیصلے کرتے ہو، سفر تب تک شروع نہیں کرتے جب تک آسمان کی طرف ستاروں کو نہیں دیکھ لیتے ہو۔ فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا، جب رات پھیل گئی، ایک تبلیغ کا انداز دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، رات کا اندھیرا چھا گیا، اللہ کا قرآن کیسے نقشہ کھینچتا ہے۔ فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا، رات پھیل گئی ہے، اندھیرا چھا گیا ہے، اپنی قوم کو جمع فرماتے ہیں، فرمایا ستارہ دیکھ رہے ہو، اسی کو تم رب کہتے ہو، اسی کو تم اپنی آگے مستقبل کا رکھوالا سمجھتے ہو۔ قال ھذا ربی، کیا یہی میرا رب ہے؟ فلما افل، صبح ہوئی ستارہ ڈوب گیا، ستارہ غائب ہو گیا، فرمایا ڈوب جانے والا رب نہیں ہو سکتا۔ فلما افل قال لا احب الافلین، میں ڈوبنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی، پھر چاند چمک رہا تھا، قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، اس چاند کو تم رب مانتے ہو، کیا یہی میرا بھی رب ہے؟ فلما افلت قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، لوگو اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا
فلما افلت قال لئن لم يهدنی، یہ تو چاند بھی ڈوب گیا ہے، ڈوبنے والا کبھی رب نہیں ہوتا، رب تو وہ ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے نہ وہ تھکتا ہے، ولا یعودہ حفظہما، زمین و آسمان کی نگہداشت، زمین و آسمان کی نگرانی کرنا اس رب کو تھکاتی نہیں ہے، تھکنے والا رب نہیں ہوا کرتا، رونے والا رب نہیں ہوا کرتا، ڈوبنے والا رب نہیں ہوا کرتا۔ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں بھی آج اپنا راستہ گم کر چکا ہوتا۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر، سورج کو چمکتا ہوا بہت بڑا گولا، فرمایا اس کو بھی سمجھتے ہیں یہ بھی ہمارا رب ہے، میرے لیے بھی کہتے ہیں کہ تمہارا بھی رب ہے، کیا میں اس کو رب سمجھوں؟ سورج بھی غروب ہو گیا، فرمانے لگے جس کو تم شریک ٹھہراتے ہو رب کے اس سے تو میں بیزار ہوں، انی بریء مما تشرکون انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، انی وجہت، میں تو متوجہ ہوتا ہوں اپنے اس رب کی طرف جس نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، اب میں تو مشرک نہیں ہوں، میں تو یکسو ہو کر رب کی عبادت کرنے والا ہوں۔ یہ جب تقریر، یہ بات قوم کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ نمرود تک پہنچی تو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پولیس سے بلوا لیا کہ بھی جواب دو، رب تو میں ہوں، تو کس رب کی بات کرتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو نمرود کے سامنے تقریر فرمائی، اللہ نے اس تقریر کو ریکارڈ فرما کر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے فرما دیا۔ فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، وہ بادشاہ، دنیا میں 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں کہ اللہ نے پوری روئے زمین کی سلطنت انہیں عطا فرمائی، ان میں سے ایک نمرود ہے۔ 2 کافر بادشاہ گزرے ہیں، 2 مسلمان۔ کافروں میں جس کو اللہ نے پوری روئے زمین کی حکومت عطا فرمائی ان میں ایک نمرود ہے۔ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ کے سامنے جب نمرود نے کہا کہ رب تو میں ہوں، تو کس رب کی بات کرتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی عطا کرتا ہے، میرا رب وہ ہے جو موتیں دیتا ہے۔ تو اس پاگل کو، اس بدبخت کو یہ بات سمجھ نہ آئی کہ ابراہیم کہنا کیا چاہتے ہیں، تو اس نے کہا یار یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، ایک بے گناہ آدمی کو پکڑ کے قتل کرا دیا اور جو سزائے موت کا قیدی تھا اسے رہا کر دیا، اور کہتا ہے کہ دیکھو جس پر موت آئی اسے میں نے چھوڑ دیا اور جس کی موت نہیں آئی تھی اس کو پکڑ کے میں نے قتل کر دیا، تو موت و زندگی تو میں بھی دیتا ہوں۔ قال انا احیی و امیت، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا وہ وار فرمایا، توحید کی وہ دلیل دی جس پر کافر گونگا ہو کر رہ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بها من المغرب، میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے، تو اگر رب ہے تو مغرب سے نکال مشرق میں غروب کر۔ اللہ فرماتے ہیں فبہت الذی کفر، کفر گونگا رہ گیا، کفر کی زبان بند ہو گئی، کفر حیران رہ گیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں عطا فرماتے ہوتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ تقریر قوم سے فرمائی، قوم مخالف ہوتی چلی گئی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے رب واڑے میں جہاں انہوں نے جھوٹے خدا بنا رکھے تھے ان کے بتوں کو جا کر توحید کے کلہاڑے سے سب کو فنا کر دیا، ایک کو باقی رکھا۔ اب قوم آئی ہے، کہنے لگے کہ یہ ظلم کس نے کیا ہے؟ تو لوگ کہنے لگے یقال لہ ابراہیم، ایک جوان ہے لوگ اسے ابراہیم کہتے ہیں، ابراہیم کہتے ہیں، اسی نے یہ کام کیا ہے، میلے میں وہ گیا نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے پھر بلایا، نمرود نے جب پوچھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جس کے پاس آلہ قتل ہے اس سے پوچھو۔ آلہ قتل کس کے پاس تھا؟ بڑے بت کے پاس تھا، کلہاڑا تو اس کے پاس تھا۔ اس نے کہا کہ ابراہیم تو بڑا سمجھدار ہے، تمہیں پتہ ہے تو بولتے نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، خود ہی اقرار کر رہے ہو کہ بولتے نہیں ہیں، جب یہ بولتے نہیں ہیں پھر تمہاری حاجت روائی کیسے کریں گے؟
فرمایا اُفِّل لَكُمْ، تم پر بہت ہی افسوس ہے کہ تم نے ایسے کو خدا بنا رکھا ہے جو خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے۔ آپ کے جواب میں کوئی دلیل، کوئی بات بن نہ پڑی، کہنے لگے انصروا آلیتکم ان کنتم فاعلین، لوگوں اپنے الہوں کی، اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ اس ابراہیم کو ایسی سزا دینی چاہیے کہ آخر تک دنیا میں آنے والا انسان عبرت کی نگاہ سے دیکھے۔ بہت بڑی آگ بناؤ، جب آگ لگائی گئی، ایک چرخا بنایا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا گیا، تو اللہ نے کسی فرشتے کو نہیں بھیجا، براہ راست آگ کو حکم فرمایا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا۔ آگ صرف حضرت ابراہیم پر ٹھنڈی ہوئی تھی، لکڑیوں کو جلا رہی تھی، جو رسے پھینکتے تھے اسے جلا رہی تھی، جو اوپر سے پرندہ گزرتا تھا اسے جلا دیتی تھی، ٹھنڈی فقط حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ہوئی تھی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ اپنے والد محترم کی خدمت میں آتے ہیں اور تبلیغ فرماتے ہیں۔ اللہ نے 4 امتحانات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لیے، چاروں امتحانات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے، تو اللہ کی بارگاہ میں امتحان کے بعد دعا مانگی، ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ جو تیرے خزانے میں ایک ہی رسول ہے وہ مجھے میری اولاد میں عطا فرما دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں جتنے بھی انبیاء آئے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں آئے۔ انشاءاللہ العزیز اسی سلسلے کو آئندہ چلائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔